حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پیارے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں۔ ان کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے۔ حضرت حسن کی خواہش یہ تھی کہ مجھے روزہ اقدس میں اپنے نانا جان کے ساتھ دفن کیا جائے، تو انہوں نے حضرت سیدہ عمہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرضی بھیجی کہ اماں جان، آپ ہماری نانی جان لگتی ہیں، آپ اپنے نواسے کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ کہا بیٹا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، صد خوشی سے اجازت ہے، بصد احترام سے اجازت ہے، آپ اپنی قبر وہاں بنوا لیں۔ پھر حضرت حسن کی وصیت آئی کہ جب میں فوت شہید ہو جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک دو بار پھر پوچھنا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ جی میری طرف سے اجازت ہے۔ قبر بنانے کی ترتیبیں شروع ہوئی تو چند ظالموں نے انکار کرنا شروع کر دیا، جس میں عامل مدینہ سر فہرست تھا۔ انہوں نے لڑائی جھگڑا ڈال دیا، معاملہ فتنے تک پہنچنے لگا، لڑائی تک پہنچنے لگا۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میٹنگ اور مشورہ ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں پوچھی، ان سچے صحابہ نے حضرت حسین کو کچھ بتایا۔ ان حضرات کا اہل بیت کے ساتھ مل کے ایک مشورہ طے ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ مجھے جنت المقی میں اپنی امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اور اپنی دادی جان ابو طالب، حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ کی اماں حضرت حسن کی دادی جان کا مجھے ان کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ حضرت حسین نے فرمایا ہاں یہ تو میرے بھائی نے وصیت فرمائی ہے کہ اب تو فتنے کا خوف ہے، اب اس بات پہ ہم عمل نہ کر لیں حضرت حسن کی وصیت پہ۔ کہا جی بہت اچھا، خوشی برضا انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک جنت البقیع میں آج بھی موجود ہے، اپنی دادی اماں کے ساتھ اور اپنی والد مکرمہ کے ساتھ حضرت امام حسن قبر وہاں موجود ہے۔ اور روضہ اقدس میں دفن نہ ہو سکے، یہ ایک تکوینی معاملہ بن گیا۔ وہاں روضہ اقدس میں 3 قبور موجود ہیں، حضرت رسول اللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی چوتھی جگہ باقی ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہونا ہے، پھر انہوں نے دنیا میں حکومت فرمانی ہے، امام مہدی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، پھر 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا، انتقال سے پہلے ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ قبر مبارک میں اس جگہ دفن ہوں گے، ان کی قبر مبارک بنے گی۔ اس روضہ اقدس سے 2 انبیاء اور 2 صحابہ کل قیامت میں باہر آئیں گے۔ یہ اللہ کو منظور یہی تھا تو یہی ہوا۔ باقی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت کیا تھی، حضرت اماں عائشہ کا اجازت نامہ کیا تھا اور پھر معاملہ کیا ہوا، یہ میں نے قول فیصل آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ اس پر اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو، حضرت مولانا مہر محمد میالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو اہل بیت کو دیکھ لیں، حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند کی آپ سیرت حسنین کریمین کو دیکھ لیں، اس طرح باقی کتب کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اچھوتا بہترین اور آسن موقف اہل سنت والجماعت کا مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کہاں تک بیان کرنا چاہیے، اس بارے میں صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور طبقات ابن سعد میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے طبقات ابن سعد میں ملتا ہے۔ کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صحیح بخاری، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت۔ اگر آپ اس پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پوری تفصیل مل سکتی ہے، مثلا وہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے اور معد ابن عدنان تک بیان فرمایا ہے، 21 شجرہ نسب۔ آگے حضور علیہ السلام بیان نہیں فرماتے تھے، اس کی وجہ کہ آگے بہت زیادہ اختلاف ہے تو اسی لیے ہمیں آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ 21 واسطوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی شجرہ نسب میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور اس طرح کا بیان کرنا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو آگے تک لے کر چلیں اور اس کو جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام تک پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا بلکہ اس پر بنا فرمایا۔ بعض حضرات پڑھتے ہیں کہ نہیں سب تحقیقیوں میں بہترین تحقیق یہ ہے، لیکن وہ تحقیق امتیوں کی ہے، جو ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، اس حد تک آپ کر سکتے ہیں۔